اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم تصوف کے کیم سلسلہ سروردیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سلسلہ عالیہ سروردیہ جو سلسلہ ہے تصوف کا، اس کا جو واسطہ یا نسبت ہے وہ بھی خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کے ملتا ہے. یہ سلسلہ عرب کی سرزمین سے ہوتا ہوا عراق کے اندر پہنچا اور وہاں پہ شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کی اشاعت و ترویج میں اہم کردار ادا کیا اور اس کی بنیاد شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی. شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دو روایات آتی ہیں اور دونوں مستند ہیں کہ ایک روایت میں آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں شمار ہوتے ہیں، یعنی آپ نے طریقت کا علم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حاصل کیا ہے. اور سروردیہ سلسلے کی جو بنیاد ہے وہ آپ نے اپنے چچا ابو نجیب سروردی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت حاصل کی. اس لیے اس سلسلے کو سروردی سلسلہ کہا جاتا ہے. سرورد بھی چشت کی طرح ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، اس کی وجہ سے اس کو سروردیہ کہا جانے لگا. گویا سرورد کے نام پہ ایک یونیورسٹی قائم تھی اس تصوف کی یا صوفیاء کی، اس وقت کے لحاظ سے ایک ادارہ قائم تھا. اس ادارے کے ساتھ جتنے لوگ منسوب ہوئے، اس ادارے سے تعلیم حاصل کی، باطن کی تربیت حاصل کی اور آگے جن جن لوگوں نے اس سلسلے کو آگے پھیلایا تو وہ سروردی کہلائے. مختلف مورخین نے سرورد کے علاقے کو مختلف تعریف کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمدان سے زنجان کی طرف جاتے ہوئے ایک راستہ آتا ہے جس کو ایک گاؤں ہے، اس کو سرورد کا نام دیا گیا ہے. ابو نجیب سروردی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو مشائخ تھے ان کا علاقہ وہی تھا، وہاں انہوں نے تربیت گاہ قائم کی ہوئی تھی، اس لیے اس جگہ کو سرورد کہا جانے لگا اور اس سلسلے کو بھی سروردی کہا جانے لگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عراق میں بغداد کے ارد گرد ہی کوئی علاقہ ہے، پہاڑی علاقے میں کوئی علاقہ ہے جس کو سرورد کہا جانے لگا اور وہاں پہ ابو نجیب سروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ تھے اور وہاں سے انہوں نے تربیت حاصل کی اور اسی نسبت سے یہ سلسلہ سروردی کہا جانے لگا. لیکن سرورد جگہ کے حوالے سے مختلف مفکرین کی مختلف آرائیں ہیں، لیکن ایک بات پہ قدر رائے مشترک ہے کہ بہرحال سرورد کسی جگہ کے نام تھا جہاں پہ کوئی اللہ والا صوفی بیٹھا ہوا تھا اور اس سے باطنی فیض پانے والے سب حضرات سروردی کہلائے. باقاعدہ سلسلہ عالیہ سروردیہ کی اشاعت و ترویج کے لیے جو مرکز قائم کیا وہ عراق کے اندر شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا اور آپ کی خانقاہ کے اندر ہزاروں مبلغین تیار ہوئے، علماء ربانیین تیار ہوئے جنہوں نے ظاہر و باطن کا علم حاصل کیا اور دنیا کے کوچے کوچے کے اندر جا کے اسلام کی تعلیم کو عام کر دیا. شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف تصانیف لکھی، لیکن طریقت میں اور تصوف کے میدان میں آپ کی تصنیف جو شرح آفاق حیثیت رکھتی ہے وہ عوارف المعارف ہے. عوارف المعارف تصوف کی امہات الکتب میں سے ایک کتاب مانی جاتی ہے اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ چشتی سلسلے کے اندر بھی باقاعدہ عوارف المعارف کی اجازت ہوتی تھی اور لوگ اس کا درس دیا کرتے تھے. یعنی باقی خانقاہیں بھی شیخ شہاب الدین سروردی کی تصنیف عوارف المعارف سے فائدہ اٹھاتی تھی. شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف خلفاء دنیا کے مختلف علاقوں میں آئے. بر صغیر پاک و ہند پہ آپ کا احسان ہے کہ آپ کے خلیفہ اجل حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ شہاب الدین سروردی کے جو خلیفہ گزرے ہیں، آپ نے ان کو ملتان کی سرزمین میں بھیجا اور سب سے پہلے بر صغیر کے اندر سروردیہ سلسلے کی جو بنیاد ہے وہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی. اس کے علاوہ بنگال کے اندر جلال الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ، سیلٹ اور آسام کے اندر بھی مختلف سروردی سلاسل کے لوگ آئے، سروردی سلسلے کے لوگ آئے جو شیخ شہاب الدین سروردی کے ڈائریکٹ خلفاء تھے یا ان کے خلفاء کے خلفاء تھے. یعنی اس سلسلے نے جنوبی پنجاب، ملتان، بنگلہ دیش، سیلٹ اور آسام کے علاقوں میں زیادہ تبلیغ اسلام کا کام کیا. سروردی سلسلے کی جو خاص بات ہے کہ یہ لوگ ترک دنیا بالکل بھی نہیں کرتے بلکہ بادشاہوں کے ساتھ اچھے مراسم رکھتے ہیں
اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں سے اپنا بھرپور حصہ حاصل کرنا چاہیے اور دنیا میں سے پوری دنیا کی آسائشوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو اسلام کی اشاعت و ترویج پہ خرچ کرنا چاہیے۔ ناصر الدین کباچا جو بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہاء الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں شمار ہوتا تھا اور آپ کی وجہ سے وہ انصاف کے فیصلے کیا کرتا تھا، یعنی بہاء الدین ذکریہ ملتانی کی وجہ سے اس کی جو ریاست تھی وہ اسلام کی طرف مائل تھی۔ سروردی صوفیاء نے مختلف علاقوں میں مختلف انداز کے ساتھ دین کا کام کیا۔ برصغیر کی جو جنت نظیر وادی ہے جس کو کشمیر کہا جاتا ہے، کشمیر کے اندر حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ یا شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو تعلق ہے وہ بھی سروردی سلسلے سے ہی ہے، آپ بھی شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی طرف منسوب ہیں۔ اور ایران کے اندر مشہور فارسی کے شاعر گزرے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی سروردی سلسلے کے ہی چشم و چراغ تھے، آپ نے بھی سروردی سلسلے سے تعلیم حاصل کی تھی اور لوگوں کو دین کی گہرائیوں سے روشناس کرواتے رہے۔ یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر شیکسپیئر آف ایران کہا جائے تو کم نہ ہوگا، بلکہ اس سے بھی بڑے رتبے پہ آپ فائز تھے۔ سعدی شیرازی نے مادے اور روح کی حقیقتوں کو لوگوں سے روشناس کروایا اور لوگوں کو دین اور دنیا دونوں کی گہرائیوں سے آشناس کروایا۔ اسی طرح پاکستان کی تحریک جب کوئی دو قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ جب ملک بنا، اسلامی سلطنت بنی، تو سروردی سلاسل کے بزرگوں نے کھل کر مسلم لیگ اور قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ حضرت قلندر علی سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنے مریدین کو اس وقت حکم دیا کہ آپ تحریک پاکستان اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کھل کے ساتھ دیں، اور سروردی خانقاہوں نے اس الیکشن میں مسلم لیگ کو ووٹ دیے اور عملی طور پہ بھی کہ ہمیں پاکستان میں حصہ لیا۔ پاکستان بننے کے بعد بہاء الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ کے سجادہ نشین حضرات ہیں، گدی نشین، وہ عملی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کرتے رہے، مختلف ادوار میں مختلف عہدوں پہ فائز رہے۔ شیخ بہاء الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اس وقت کے سجادہ نشین مخدوم سجاد حسین قریشی صاحب جو پنجاب کے گورنر بھی رہے اور پاکستان کے اندر کل پاکستان محفل نعت جو لاہور میں منعقد کرائی، آپ نے اپنی گورنری کے دور میں منعقد کروائی، یعنی آپ گورنر تھے تو آپ نے کل پاکستان محفل نعت لاہور کے اندر منعقد کروائی تھی، جس کی صدارت نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ خواجہ خواجگان خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب نے کی تھی۔ اسی طرح اس خانقاہ کی یہ بھی ایک خصوصی حیثیت ہے کہ آگے چل کے بھی یہ سیاست میں اہم کردار ادا کرتے رہے، اور پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی بہاء الدین ذکریہ ملتانی کی گدی کے ہی سجادہ نشین ہیں، آپ مخدوم سجاد حسین قریشی کی اولاد میں سے۔ لیکن افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، حسرت بری آواز سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ سروردی سلسلے کے جو لوگ سیاست کی طرف آئے، خاص کر کے آج جو لوگ سیاست میں موجود ہیں، بالخصوص شاہ محمود قریشی صاحب، وہ سیاست کے میدان میں تو اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن مذہب، اسلام یا طریقت یا روحانیت کے حوالے سے وہ اتنی گراں قدر خدمات سر انجام نہیں دے رہے۔ بہاء الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی گزری ہیں جس نے برصغیر پاک و ہند میں پہلی یونیورسٹی قائم کی۔ موجودہ جو بہاء الدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے اندر ہے، یہ بہاء الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا وہ ادارہ تھا جو آج ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ چاہیے کہ خانقاہ کے لحاظ سے دوبارہ خانقاہی ادارے قائم کریں، صوفیزم کی یونیورسٹیاں بنائیں، ایسے ادارے قائم کریں، انٹرنیشنل سطح پہ تصوف کے حوالے سے کام ہونا چاہیے، اور ان کے سلسلے کی جو ایک خاص پہچان تھی کہ وہ بادشاہوں کے قریب ہو کر اسلام کے عملی نفاذ کی کوشش کیا کرتے تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو چاہیے کہ اس حوالے سے بھی وہ کام کریں۔ اس کے علاوہ سروردی سلسلے کہ جگہ جگہ لنگر خانے موجود ہیں، مختلف ویلفیئر کے پروجیکٹ چلتے ہیں، مختلف نعت خوان حضرات اس سلسلے میں ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک خوبصورت نعت خوان کی حیثیت جو ہے سید فصیح الدین سروردی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا تعلق بھی سروردی سلسلے سے ہے، اور آپ سروردی سلسلے کے اندر
صاحب طریقت ہے اور بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ اور ایک مستند انداز کے ساتھ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی کرتے ہیں۔ سندھ کی سرزمین جس کو بر صغیر میں باب الاسلام کہا جاتا ہے، یعنی سندھ اسلام کا دروازہ ہے بر صغیر کے اندر، سندھ میں سب سے پہلے اسلام داخل ہوا، تو سندھ پہ یہ احسان ہے سہروردی سلسلے کے بزرگوں کا کہ مخدوم نو بکروی رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ میں حالہ کے مقام پر ایک عظیم الشان خانقاہ قائم کی، جس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مستفید ہوئے اور آج تک مستفید ہو رہے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے جو سہروردی سلسلے کی پرانی گدی کہا جاتا ہے یا پرانی خانقاہ کہا جاتا ہے، وہ مخدوم نو بکروی رحمۃ اللہ علیہ کی گدی ہے۔ اس گدی کے اندر، اس خانقاہ کے اندر بڑے بڑے مشائخ پیدا ہوئے اور آگے چل کے پھر عملی سیاست میں بھی ان لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ایک اہم سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بنا رہے تھے تو یہ حالہ شریف چلے گئے، اور حالہ کے اس وقت کے سجادہ نشین مخدوم طالب المولا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے عرضی لے کے گئے کہ آپ نظر کیجئے، توجہ کیجئے اور دعا فرمائیے کہ میں پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھنے چاہ رہا ہوں۔ تو آپ نے بھٹو صاحب کو جہاں اسلامی نظام اور اسلامی قانون اور صوفیاء کے تشخص کے لیے دعوت دی کہ آپ ایسی پارٹی بنائیں جو اسلام پسندی پہ عمل کرے، یہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ نصیحتیں کی اور اس وقت اپنے بیٹے مخدوم امین فہیم کو جو جب نوجوان تھے بھٹو کے حوالے کیا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کا ساتھ دے گا۔ مخدوم امین فہیم سہروردی سلسلے کے آگے چل کے اسی خانقاہ کے سجادہ نشین بھی ہوئے۔ آپ ایک دھیمے مزاج کے سیاستدان تھے جو ہمیشہ مفاہمت اور اتفاق و اتحاد کی بات کرتے تھے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفاق کی سلامتی کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ آپ ایک سہروردی گدی کے سجادہ نشین تھے، اور مخدوم امین فہیم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت کی جب پیپلز پارٹی کی ساری قیادت ملک سے باہر چلی گئی تھی، لیکن اس وفا شعار آدمی نے پورے پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کیا۔ یہ پھر درد بھری بات ہے کہ مخدوم امین فہیم صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو تو بہت زیادہ مضبوط کیا، لیکن خانقاہی سوچ جو تھی اس کو اس طرح وہ پروان نہیں چڑھا سکے، اسلام کی خدمت جس طرح ان کو کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں کر سکے۔ کوئی صوفیزم کی یونیورسٹی یا صوفیزم کے ادارے یا خانقاہی نظام یا اسلامی نظام کی وہ اس طرح بات نہیں کر سکے پیپلز پارٹی کے اندر۔ پیپلز پارٹی کی لبرل سیاست کے اندر شاید مخدوم امین فہیم صاحب بھی بہہ گئے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے حالہ کے اندر جو ادارہ قائم رکھا، حالہ کے اندر لا کالجز بنوائے، سکول بنائے، کالجز بنائے، اور حالہ اور سندھ کے لوگ ان سے کافی خوش اور مطمئن ہیں کہ انہوں نے ویلفیئر کے انداز سے کافی لوگوں کے ویلفیئر کام کیے ہیں، لیکن خانقاہی لحاظ سے اس طرح وہ خدمات سر انجام نہیں دے سکے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک خانقاہ کی سوچ کا حصہ ہی ہے، چلو لبرل انداز کے ساتھ بھی، لیکن لوگوں کے ویلفیئر کے کام مخدوم امین فہیم صاحب کرتے رہے ہیں۔ آج کل اس گدی کے جو سجادہ نشین ہیں مخدوم جمیل الزمان صاحب، وہ سندھ کی لوکل سیاست میں متحرک ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی سیاست کر رہے ہیں۔ ہم تصوف کے سلاسل کی جتنی بھی گدیوں کے سجادہ نشین حضرات تصوف کے نام پہ، یعنی ان کے مریدین جو ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ صوفی ازم کی وجہ سے ان کو ووٹ دیتے ہیں، تو ہم مریدوں سے بھی عرض کریں گے اور ان کے مشائخ اور پیروں سے بھی عرض کریں گے کہ یہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا تھا، اسلامی فلاحی ریاست بننے کے لیے قائم ہوا تھا، صوفیاء کا یہ گہوارہ تھا، صوفیاء کی یہ پہچان تھی اور صوفیاء کا مشن تھا کہ بر صغیر کے اندر ایک اسلامی ریاست بنائی جائے گی۔ تو جتنے بھی سلاسل کے خانقاہوں کے سجادہ نشین حضرات سیاست میں ہیں، ان سے دست بدستہ یہ التجا ہے کہ وہ سیاست کے اندر اسلامی نظام کی بات کریں اور اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سہروردی سلسلے کے بزرگوں کے فیض کو تا دم قیامت جاری و ساری فرمائے، اور ہم سب کو صوفیاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان اور اسلام کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔